اب میں اردو تقریر کے لیے محمد بن ضیاء سے مخاطب ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی محنت اور علم کا جادو دکھائیں. محمد بن ضیاء. یہ الہی کا وہ آسمانی سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر دم لیتا ہے تو نظام کائنات میں ایک ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنے والی عظیم قومیں کبھی آگ، کبھی بتوں اور کبھی پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیک کر ان سے التجائیں کرنے لگتی ہیں. وہی الہی کے سلسلے کے تسلسل کا ٹوٹنا تھا کہ اشرف المخلوقات کی زندگیوں کا رخ تباہی کی طرف پھرنے لگا تو آسمانوں پر خدائے لم یزل نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانیت کو ہدایت کا صرف ایک ہی رخ دیا جائے اور پھر وہی کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے لپیٹ لیا جائے. چنانچہ فیصلہ صادر ہوتا ہے اور مرحوم عبداللہ کے گھر آمینہ کی گود میں ایک نور چمکتا ہے جسے ستاروں سے تشبیہ دی جاتی ہے. پھر یہ ستارہ چاند کہلانے کے بعد اپنی کرنیں دنیا میں بکھیرنے کے لیے سراج منیر بن کر فاران کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے اور وحدہ لا شریک کی وحدت اور اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے. نبی کے اعلان نبوت کے بعد رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کو تاج ختم نبوت سے نوازتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہاشمی خاندان کا یہ عظیم سکوت، ہدایت کا جشن و چراغ، صداقت و شرافت کا پیکر، اعلان نبوت کے جرم میں شعب ابی طالب میں ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے ایک عظیم الشان حکومت قائم کرتا ہے اور نبوت کا حق ادا کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں پاکیزہ خاتون جنت امی عائشہ کے پاک حجرے میں اپنے پاک پروردگار سے ملتا ہے. قانون خداوندی کے مطابق نبی کا مدفن وہی ہوا جہاں نبی کی وفات ہوئی تھی. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے لا ریب ہے وہ جنت کا بھی حقدار نہیں ہے. خاموش رہے سن کے جو نبی کی توہین، خاموش رہے سن کے جو نبی کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، خوددار نہیں ہے. صدر ذی وقار استعارت کے انہی اوزان پر جب ایک اور جھوٹے مدعی نبوت کی حقیقت کو ڈالتا ہوں تو منظر کچھ یوں نظر آتا ہے کہ انگریز ایک ایسی حکومت قائم کر چکا ہے جس کے افق پر سورج چمکتا رہتا ہے، ہر جانب اپنا رعب جما چکا ہے، تمام قومیں سر تسلیم خم کر چکی ہیں، مگر ایک سرگوش قوم جو اپنی پہچان محمد عربی کا غلاموں سے کرا رہی ہے انگریز کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہے. بے بس انگریز کافی سوچ بچار کے بعد ایک خطرناک قدم اٹھاتا ہے کہ گرداسپور کے قصبہ قادیان میں مرزا غلام مرتضیٰ کے بدبخت بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی کو خرید کر اپنی وحی نازل کرتا ہے. انگریزی وحی کے نزول کی دیر تھی کہ اس بدبخت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خادم اسلام ہے، نئی وحی آتی ہے اور یہ مبلغ اسلام بنتا ہے. ادھر سلسلہ وحی کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر دعوے تبدیل ہوتے جاتے ہیں. خادم اسلام سے مبلغ اسلام، مبلغ اسلام سے مجدد، مجدد سے پھر مہدی، مہدی سے پھر مسیح مسیح، مسیح مسیح سے پھر ذلی نبی، پھر بروزی نبی، پھر امتی نبی، پھر انبیاء سے افضل، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ گرگٹ کے رنگوں کی طرح اس کے عہدے تبدیل ہوتے رہے. اور پھر اس کی آمد کے اصل مقصد یعنی جہاد کی ممانعت کے بعد جناب والا کی موت کا وقت آتا ہے. نبوت کے دعوے دار مدینہ کی موت کا تمنائی حیضے کے مرض میں استنجا خانے میں اپنے آخری لمحات گزار کر اپنے دم توڑتا ہے. صدر ذی وقار کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت ہے، تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی. السلام.